السلام علیکم میم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگ یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ جی بھائی صاحب، میرا نام سائرہ، میں وکیل ہوں ہائی کورٹ کی اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کی. تو ہم نے ایک کنٹیمپٹ بھی دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ آرڈیننس 2003 کے تحت، کیونکہ ان کا ایک آرڈر تھا جو میونسپل کارپوریشن اسلام آباد اور سی ڈی اے کو ریسٹرین کر رہا تھا کہ آپ نے زہر دے کے اور ان کو شوٹ کر کے اسٹریٹ ڈاگس کو نہیں مارنا، اور آپ کوئی ایسی پالیسی بنائیں. انہوں نے ڈائریکشن دی تھی جو ان کی وائلڈ لائف بورڈ ہے کہ آپ ان کو پالیسی دے کہ ان کی سائنٹیفک مینز سے اور ایک جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیومین طریقے سے ان کی پاپولیشن کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے. کچھ عرصہ تو انہوں نے پاسداری کی اس آرڈر کی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیا. تو عرض یہ ہے کہ اب یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ پوائزن دینے سے کتے نہیں مرتے، اور انہوں نے جن کتوں کو F10 میں زیادہ پوائزن کیا ہے ان میں سے زیادہ تر جو کتے تھے وہ نیوٹرڈ تھے. ان کو لوگوں نے ویکسینیٹ لگا دیا تھا. جو کمیونٹی اسلام آباد کی، انہوں نے کتوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کر دیا تھا، ان کو اڈاپٹ کرنا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، اپنے پرسنل اویئرنیس آ رہی تھی. اور جو بچے تھے لوگوں کے، جب وہ ان کتوں کے ساتھ دوستیاں کر رہے تھے تو پیرنٹس جو ہے نا ان کو ویکسینیٹ کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے جانا ہے، وہ اس کو ٹوبی کو کھانا دینا ہے، ہم نے اب تارا جو ہے اس کو ہم نے کھانا. وہ اب بچے بھی پریشان ہو گئے، نہ ان کو ٹوبی مل رہا ہے، نہ ان کو تارا مل رہی ہے. انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے. تو یہ ہے کہ آئی تھنک جو چھوٹے پپیز ہوتے ہیں نا وہ تو اڈاپٹ ہو جاتے ہیں. یہ ادھر بھی لوگ لائے ہیں ریسکیو ڈاگس، بالکل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ خود سامنے آپ کے. لیکن جو بڑے فل گرون کتے ہوتے ہیں 5 سال 6 سال 7 سال، ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ ہوا کے نیچے اور ہوا اور بادلوں کے اور دھوپ کے نیچے چلنا، رومنگ کی عادت ہو جاتی ہے. وہ گھروں میں تنگ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خطرہ تھا ان کتوں سے؟ کیا ایک بھی آپ لوگ میڈیا سے ہیں، کیا میڈیا نے کور کیا ہے ریبیز کا کیس اسلام آباد میں؟ بالکل کیا ہے میم. بہت سارے کیس ایسے کور ہو رہے ہوتے ہیں جن کا ہمارے دوست، ہمارے میڈیا چینلز کے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چینل پہ نہیں بھی چل سکتی کیونکہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. مہنگائی ہے اور آپ لوگ آج تنگ آ کے آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زہر دیں گے اور اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اور جو پنجے استعمال کیے ہیں ان کو بھی آپ ادھر ہی چھوڑ دیں گے، اور جو آپ ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی بھی ڈسپوزل نہیں کریں گے اور ان کو بھی کہیں پھینک دیں گے، تو کیا اس سے نہیں زہر پھیلے گا؟ اور جو اس سے زیادہ زہر پھیلے گا. اور جو ہمارا پیپا پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس کے تحت جو سیکشن 19 ہے، اس کے تحت ان کے اوپر قانونی ایک کرمنل لائبلٹی بھی بنتی ہے. کیونکہ دیکھیں آج کل آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ نے حالات کی بات کی ہے، مہنگائی کی بات کی ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ انسان کے پہنچ سے باہر ہے. جو مڈل کلاس ہے وہ بھی اب جو ہے نا کپڑے کم خرید رہا ہے. سارے سب کی یہی سچویشن ہے. تو جو افغانی بچے، غریبوں کے بچے، کیا ہم نے نہیں ان کو دیکھا کہ وہ ڈسٹ بن سے چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اور چیزیں کھانے کی جو ہے وہ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو جو انہوں نے پنجے پوائزنس چھوڑ دیے. بلکہ اس پہ تو میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے بچوں کی ہم نے تصویریں بھی بنائی کہ یہ کیوں نہیں بیمار ہو رہے. تو ایگزیکٹلی تو وہ جو ہے اب کیا بیمار ہونا، جو انہوں نے پنجے ادھر چھوڑ دیے ہیں، تو کیا وہ پنجے یا کوئی اگر چیل ان پنجوں کو اٹھا کے کہیں اور پھینکے گی؟ یا جو انہوں نے کاپسز ہے، ہمارے پاس تصویریں وہ بند مرے ہوئے جانوروں کی، وہ بھی ادھر چھوڑ دی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس سے نہیں کنٹامنیشن ہوتی؟ بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سویلائز کنٹری ہے، ہم کوئی جو ہے نا 17ویں صدی میں نہیں رہ رہے، اور اویئرنیس پھیل گئی ہے، آگہی پھیل گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ایز اے کمیونٹی ہم سارے اکٹھے مل کے کام کریں، اور یہ مشکل نہیں ہے. اور ہم جو ہے ایک تو جوڈیشری کی عزت کریں، ان کے آرڈرز کی عزت کریں. اور اس گورنمنٹ اور اداروں کو چاہیے کہ جو عدلیہ کے آرڈرز ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے ان کی امپلیمنٹیشن کریں. جیسے اب مرغلہ ہلز کو کاٹا جا رہا ہے، اب ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، پتہ نہیں کون پڑ گیا، مافیا یا کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز، اللہ جانے.
دیکھیں اس طرح جو ہے نا ہم اگر خود اپنی چیزوں کو خراب کر دیں گے, ہم خود اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ خوبصورت نہیں رکھیں گے, تو پھر ہم کیسے ایز اے کمیونٹی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سب کچھ بچا کے رکھنا ہے اور جو آگے لوگ آئیں گے ان کو دینا ہے. اگر ہم سب کچھ ختم کر دیں گے اور وہ ایک جنگل کا شہر ان کو دے دیں گے اور سارے درخت کاٹ دیں گے, آپ ضرور ڈیولپمنٹ کریں, لیکن آپ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ ایک طریقے سے ہم آگے جائیں, اور جہاں گرین بیلٹ ہو ساتھ ڈیولپمنٹ ہو ساتھ گرین بیلٹ ہو. اور مطلب کہ یہ جو کتے ہیں یہ TNV اس کا تو آپ نے سنا ہوگا, سب نے پلیکارڈز بھی پکڑے ہوئے ہیں, ٹریپ نیوٹر ویکسینیٹ ریٹرن TNVR. اب تو بڑی بڑے ادارے اس میں آ رہے ہیں. اس طرح ہم آہستہ آہستہ ان کتوں کی پاپولیشن کو کم کر سکتے ہیں. ذرا یہ اللہ کی زمین ہے, یہ CDA کی تو ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ CDA یا میونسپل کارپوریشن اسلام آباد فیصلہ کریں گے کہ یہاں کون چلے گا اور کون نہیں چلے گا. یا کوئی جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا ادھر چلے گا کون نہیں چلے گا. ان کو اتنا ہی حق ہے چلنے کا جتنا ہمیں حق ہے. تو میرا خیال ہے کہ, اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, ان کی ایکچولی خود تو کوئی کارکردگی ہے نہیں, کوئی کارکردگی تو پھر کیا کرتے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے نا چلو کتوں کو زہر دے دو جو آسان ہے, اور پھر دیکھیے جی لوگوں کی کمپلین آئی بھی تھی, دیکھیں ہم نے ریڈریسل کر دی. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مجھے. ویورز یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ لوگ ڈاگس کو کتنا پیار کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے مہنگے ڈاگز رکھے ہوئے ہیں اور یہ ڈاگس کو پیار کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں. اور یہ ڈوگی کون سی نسل کا ہے, یہ بڑی مہنگی نسلیں ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں پر F61 میں. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو دوسرے گلی محلوں کے جو کتے ہیں ڈاگز ہیں ان کو مارا نہ جائے, ان کو اڈاپٹ کیا جائے. کچھ لوگوں سے ہم لوگ بات کر رہے تھے, کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے کہ ڈاگز کو مارنا نہیں چاہیے, اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ لوگ یہاں پر کیوں جمع ہیں اور کیا وجہ, آپ نے ڈوگی وغیرہ اٹھائے ہوئے ہیں اور کافی سارے لوگ جمع ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم, میرا نام امارہ ہے, میں اینیمل ویلفیئر پہ کام کرتی ہوں. اٹس بن 2 ایئرس. ہم لوگ ریسکیو کرتے ہیں اور جو گلی کے جانور ہیں اور جو گلی کے کتے ہیں جنہیں آپ لوگر کتے کہتے ہیں, ان کو ہم ٹریٹ کراتے ہیں, ان کو اڈاپٹ کرواتے ہیں, ان کے رائٹس پہ کام کرتے ہیں. تو آپ لوگ یہاں پہ کیوں جمع کیوں ہے, پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ CDA کے خلاف؟ CDA نے ریسنٹلی بہت زیادہ تقریباً 200 سے زیادہ اسٹریٹ ڈاگس جو ہیں انہیں شوٹ کیا ہے, پوائزن کیا ہے, بڑی بے رحمی سے مارا ہے, اور ہم اس چیز کے خلاف ہیں. یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بھی خلاف ہے اور یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. آپ اس طرح ایک معصوم جانور کو نہیں مار سکتے. اگر ہزاروں میں سے ایک کتا کاٹتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے ساروں کو مار دیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ایک انسان ریپ کرتا ہے آپ ہزاروں انسانوں کو نہیں مار دیتے کیونکہ وہ بے گناہ ہوتے ہیں. یہ بھی اسٹریٹ ڈاگ ہے اور یہ اتنا فرینڈلی ہے, یہ بالکل نہیں کاٹے گا آپ کو, آپ اس کے آگے ہاتھ کریں گے. اور اس طرح کی درجنوں, ہمیں کسی نے نہیں کاٹا, ہمیں 2 سال ہو گئے, ہمیں 2 سال ہو گئے
لیکن یہ کاٹ نہیں اور رہا. کبھی ایک کتے نے بھی ہمیں نہیں کاٹا ہے. تو میم یہ ہے کہ آپ دیکھیے لوگوں میں ڈر ہے. اسلام میں یہ چیز ہے کہ آپ اس کو مطلب کہ ہاتھ لگا لیں تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, نماز نہیں ہو آپ سکتی. ہاتھ نہ لگائیں. مثال آپ سمجھتے ہیں نا میری بات. پر اسلام میں حدیث بھی ہے جس میں ایک گنہگار عورت کو جنت مل گئی تھی صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسلام تو رحم سکھاتا ہے, اسلام دین ہی رحم کا ہے, اور صرف انسانوں کے لیے نہیں, وہ جانوروں پہ بھی رحم کرنا سکھاتا ہے, کیونکہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. تو ہمارا رحم, میرا یہ سوال ہے, ہمارا رحم صرف انسانوں کے لیے ہی کیوں ہے, ہمارا رحم جانوروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بینگ اے مسلم یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انسانوں کی بھی خدمت کریں اور ہم جانوروں کی بھی خدمت کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, یہ اللہ کی مخلوق ہے, ان سے ڈریے نہیں, انہیں ماریے نہیں. ہمارے پاس الٹرنیٹیو ہے TNVR, اس سے کنٹرول کریں ان کی پاپولیشن. آپ مارے نہیں, اڈاپٹ کریں, آپ اڈاپٹ کریں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ میم. السلام علیکم. میرا نام نور العین ہے اور آج میں اس پروٹیسٹ میں اس لیے آئی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ اور جو CDA ہیں وہ اسٹرے ڈاگس کو مار رہی ہے, جو کہ بالکل ہی غلط ہے. اور میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ اسٹرے ڈاگس کو اس وجہ سے مارے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے اور یہ لوگوں کو کاٹتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں اس وجہ سے. اور انسان کی آبادی کتنی زیادہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں. پورے دنیا میں انسان ہے اور انسان دوسرے انسان کا کتنا قتل کرتے ہیں. تو اس ایک انسان کی وجہ سے آپ نے پوری انسانیت کی قتل کی ہے. کہ آپ نے انسانوں کو اس وجہ سے مارا ہے کہ کیونکہ انسانوں کی آبادی زیادہ ہے؟ نہیں. تو آپ ان کو کیوں مارے؟ ان انسانوں کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ جانوروں کو اس طرح مارے؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو اس طرح مارا جائے, ان کو زہر دیا جائے, اتنی بے دردی سے ان کو مارا جائے. یہ بھوکے ہوتے اور یہ جب CDA والے ان کو زہر ملا کے کھانا دیتے, یہ اس خوشی میں جاتے کہ کوئی انسان ہماری فکر کر رہا ہے, یہی سوچ کے ان کے پاس جاتے, کھانا کھاتے, اور ماشاءاللہ سے CDA والوں کو اس میں زہر ملایا تو وہ مار دیتے ہیں. تو اب آپ انسانوں کو نہیں مارتے جسٹ بیکاز کہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے, تو آپ ان کو بھی نہ ماریں. آپ ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کریں. کنٹرول میں یہی ہے کہ آپ ان کو نیوٹر کر سکتے ہیں, آپ ان کو ویکسینیٹ کر سکتے ہیں, جو باقی ملک بھی کر رہے ہیں. ٹرکی کر رہی ہے, سب سے بڑی ایگزامپل ہماری مسلم کنٹری کی, اپنی مسلم کنٹری کی ایگزامپل ہے ٹرکی. تو ہم ان کو فالو کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان ہر چیز میں اگر ریجن کے ریلیٹڈ کوئی چیز آتی تو وہ پروٹیسٹ کرنے روڈوں پہ ہر کوئی اترتا ہے, ہر کوئی خود کو بہت بڑا مسلمان کہتا ہے. لیکن اس چیز میں آپ ان مسلمان کو خود کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ اس میں آپ خود کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ اس چیز میں بھی آپ کو آگے آنا چاہیے, ان کو ہیلپ کرنی چاہیے انسٹیڈ آف ان کو اس طرح مارنے کا. میرا بس یہی اپیل ہے کہ گورنمنٹ سے اور CDA والوں سے کہ انسٹیڈ آپ ان کو اس طرح ماریں. بے شک تھوڑی سی محنت لگے گی, آپ تھوڑا سا اسٹرگل کریں گے, لیکن یہ زیادہ اس کا پرماننٹ سولوشن ہے. اور باقی جو NGOز اور جو انڈیویجولز ان کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ ان کی ہیلپ پہ بھی پانی پھیر رہے ہو مار کر. CDRS والے ان کے نیوٹر کر رہے ہو, ویکسینیٹ کر رہے ہیں, آپ ان ڈاگس کو بھی مار رہے ہو. تو آپ انسٹیڈ آف ہیلپ بھی نہیں کر رہے اور الٹا نقصان کر رہے ہو. تو میری یہی گزارش کہ آپ اگر آپ ہیلپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو مارے بھی نہ. تھینک یو. میرا نام عالیہ خان ہے اور میں اسلام آباد کی رہنے والی شہری ہوں. میں آئی ہوں ان سب کی طرح کیونکہ ہم سب کے دل میں بہت درد ہے, کیونکہ ہم جو کتے ہیں جو ہمارے مطلب گھروں میں, لوگ کہتے ہیں کہ صرف گھر والے مارو تو بری بات ہے, لیکن سڑک پہ تھے یہ, ہم بچپن سے ان کے بچپن سے ان کو کھانا کھلاتے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کو پیار کر رہے ہیں. انہوں نے میرا خیال رکھا ہے جب انسانوں نے میرا خیال نہیں رکھا ہے. اور ان کو اتنے درد سے مرتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ریلوکیٹ کریں, کہاں ریلوکیٹ کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں. عمران خان کے گھر میں کتے گھوم رہے ہیں اس وقت, کیا کہاں ہیں وہ؟ ہم نے خود دیکھا مر رہے ہیں وہ. پچھلی بار گولی سے مار رہے تھے, پھر انہوں نے کہا کہ گولی مارنا الاؤڈ نہیں, ابھی زہر دے کے مار رہے ہیں اس کو. اور ریزن کیا ہے؟ ڈر ریبیز ہے. ایک کتے سے اگر ہو گیا, کبھی کبھی ریبیز کبھی کبھی لگتا ہے. جتنے میرے کتے مرے سب بہت پیار کرنے والے, بہت اچھے تھے, انسانوں سے اتنا ڈرتے تھے وہ کہ میں پیار کرتی ہوں نا, میں ان کے قریب جاتی تھی, وہ مجھ سے بھاگتے تھے شروع میں. اتنا ڈرتے ہیں انسانوں سے, خاص کر کالے کتوں کو ہم ابیوز کرتے ہیں, ہم مارتے ہیں ان کو. اللہ نے جو بنائی اس کو ہم ناپاک بولتے ہیں, اس پہ ظلم کرتے ہیں ہم. اتنا مجھ سے ڈرتے تھے, میں ان سے پیار کرتی ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی کو کاٹیں گے, کسی کو ماریں گے؟ اور اگر ایک کتے نے کاٹے تو مطلب ساروں کو مار دو. مجھے ان کو ڈر لگتا ہے نا ان سے,
مجھے مردوں سے ڈر لگتا ہے، ہراس کرتے ہیں، راستے میں ہاتھ لگاتے ہیں. میں یہ کہوں کہ سارے مردوں کو جا کے مار دو، یہ بھی میں بول سکتی ہوں نا کہ وہ مجھے سے ڈر لگتا ہے سارے مردوں کو مار دیا جائے. اگر آپ کو کتوں سے ڈر لگتا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کتوں کو جا کے مار دے کوئی. اور ابھی انہوں نے کہا ہے، مطلب ابھی اگر ہائی لائٹ کریں گے ایشو، وہ کہیں گے ہاں الاؤڈ نہیں، ہم نے رول نکال دیا. لیکن ہم جو رہ رہے ہیں کتوں کے ساتھ، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ رول کو فالو کون کر رہا ہے. ابھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو زہر ڈال کے مارے، وہ کہ ریلوکیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ مر رہے ہیں. تو جب تک وہ نہیں ہوگا ہم آتے رہیں گے یہاں پر، ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ غلط ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلام نے ہمیں پیار کرنا سکھایا ہے، خاص کر بے زبانوں پہ. تو ظلم، پانی مطلب پیاسا ہو تو اسے پانی نہیں، کیا پتہ ہمارے پر گناہ آئے گا. اور پانی کیا ہم انہیں اسے زہر ڈال کے دے رہے ہیں. مطلب بھوکے ہیں بیچارے، میں جتنی کوشش کر سکتی میں کھانا لے تو باقی دیتے. اتنے بھوکے ہیں وہ کہ زہر کھا کے بیچارے مر رہے ہیں، ان کو زہر ڈال کے دے رہے ہیں. تو یہ بند کرو. اور ابھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اگلی بار بھی اگر انہوں نے کیا ہمیں پتہ چلے گا. اس کا حل بھی بتا رہے ہیں، اس کے 2 حل ہیں. اگر اٹھا کے لے جانا ہے تو گولیوں میں شیلٹر نہیں، مطلب پیسے نہیں لگ رہے جو گولیاں مار کے مار رہے ہیں، زہر کے پیسے نہیں لگتے ہیں، لگتے ہیں نا پیسے. تو وہی پیسہ لگا کے ان کے لیے شیلٹر کھولو، وہاں پر ان کو رکھو، ان کو کھلاؤ پلاؤ. یا دوسرا طریقہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ویکسینیٹ کرو، ان کی نیوٹر کرو، مطلب بچے پیدا نہ کر سکے، اور ان کو پھر واپس چھوڑ دو. ویکسینیٹ بھی ہو، بچے بھی، پاپولیشن کنٹرول بھی ہو جائے گی، اور ڈر بھی نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی ریبی سے کاٹیں گے بھی نہیں. تو یہ 2 حل ہیں. پیسے ہیں ان کے پاس، زہر کے پیسے ہیں، گن کے پیسے ہیں، بلٹ کے پیسے ہیں، کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ان کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم میرا نام السلام. عادل ہے، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. بیسکلی یہاں پہ آج آنے کا پرپس یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک تو کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہوا تھا جس میں انلیگل ہے جانوروں کو، خاص کر کتوں کو پوائزن کرنا، مارنا. ابھی ریسنٹلی 2-3 ہفتے پہلے خبروں میں بھی آ رہا ہے، واٹس ایپ پہ نیوز روٹیٹ کر رہی ہے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ E11 میں ایک وین آئی ہے، انہوں نے 8-10 کتوں کو پوائزن کیا ہے. اور وہ اتنی مشکل ڈیتھ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کو پوائزن کرتے ہیں، آپ وہی دیکھ لیں کہ اگر انسان زہر کھا لے گا تو کتنی مشکل ایک موت ہوگی. تو یہ تو یار بے زبان جانور ہیں. آپ اس کے اوپر اگر آپ فوکس کریں تو یہ میری ریسکیو ہے. یہ میں نے پچھلے سال اسٹریٹ سے ہی اس کو میں نے پک کیا. کچھ آپ کو کہہ نہیں رہی، نہ کچھ کاٹ رہی ہے. جب تک آپ ان کو انسٹیگیٹ نہیں کریں گے، پش نہیں کریں گے، آپ اس کو پتھر ماریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ ڈیفینڈ کرے گی اپنے آپ کو جیسے انسان کرتا ہے. تو